پچھلی قسط میں ہماری بات چل رہی تھی کہ کشمیری مسلمانوں نے کیسے جہاد کا آغاز کیا، اور ہم پہنچے تھے 28 اکتوبر کے دن، جب مسلمانوں نے ہندوستانی 6 بٹالین پر حملہ کر کے 6 بٹالین کو تہس نہس کر دیا تھا اور 6 فوجی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ یہاں مسلمانوں نے پھر سے وہی غلطی کی جو وہ پہلے بھی دہرا چکے تھے، یعنی انہوں نے ہندوستانی فوج کا تعاقب نہ کیا۔ اس پر انہیں مزید مدد مل گئی اور انہوں نے بارہمولہ سے 8 کلومیٹر کی دوری پر پھر دوبارہ سے مورچے بنا لیے۔ 29 اکتوبر کے دن میجر خورشید انور نے پٹن پر حملہ کیا۔ ان کا یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ انہوں نے پٹن میں ہندوستانی مورچوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پٹن سے اب سری نگر صرف 17 کلومیٹر دور تھا۔ مسلمان اب آسانی سے سری نگر پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن 30 اکتوبر کے دن دوبارہ سے ہندوستانی فوجیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہندوستانی فوجیوں کا یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ قبائلیوں کا کافی نقصان ہوا، جس کے بعد قبائلی دوبارہ سے واپس مظفر آباد آ گئے۔ میجر محمد اسلم نے پوری کوشش کی کہ قبائلیوں کو روکا جائے، لیکن وہ نہ رکے۔ اس کے بعد میجر محمد اسلم دوبارہ سے مظفر آباد آئے اور اضافی نفری لے کر دوبارہ جنگ کے محاذ پر پہنچے۔ میجر محمد اسلم 2 نومبر کو ایک نیا لشکر تیار کر کے پٹن کے محاذ پر پہنچے۔ وہاں اس وقت پٹن میں تقریباً 1200 ہندوستانی فوجی موجود تھے اور 800 کے لگ بھگ قبائلی موجود تھے۔ میجر محمد اسلم نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹا اور ان کو ہندوستانی فوج پر مختلف راستوں سے حملہ کرنے کے لیے کہا۔ قبائلیوں کا یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ ہندوستانی فوج یہاں سے فرار ہو گئی۔ 6-7 نومبر کو قبائلیوں نے دوبارہ سے پیش قدمی شروع کی اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہندوستانی فوج پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ لیکن قبائلی جب تھوڑا آگے بڑھے تو انہیں ہندوستانی فضائیہ اور ہندوستانی ٹینکوں کا بھی پہلی بار سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستانی ٹینکوں اور فضائیہ نے اتنی بمباری کی کہ قبائلیوں کے 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ قبائلی اتنے بڑے نقصان کے عادی نہیں تھے، تو اس سب پر قبائلی ایک بار پھر سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس واپسی میں اس بار ان کے ساتھ میجر محمد انور بھی شامل تھے۔ اس ساری صورتحال میں میجر محمد اسلم کے لیے اب دوبارہ آپ وہاں پر مورچے سنبھال لینا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ ان کے ساتھ اب صرف محض 20 لوگ رہ گئے تھے۔ پھر وہ میجر محمد اسلم پیچھے ہٹے اور بارہمولہ میں آ کر دفاعی لائن بحال لی۔ لیکن اگلے دن ہندوستانی فوجیوں نے حملہ کر کے بارہمولہ اور اوڑی کے مقام پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس سب کے بعد بریگیڈیئر اکبر خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک دفاعی لائن بنا لی۔ تاہم بعد میں 1948 تک یہاں پاکستانی فوج بھی پہنچ گئی تھی، جس نے ہندوستانی فوج کو پھر وہیں تک بارہمولہ اور اوڑی تک کی محدود رکھا۔ قبائلی سری نگر پر کیوں قابض نہ ہو سکے، اس کا جواب ہمیں قدرت اللہ شہاب کی کتاب سے ملتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اس کی 3 وجوہات بیان کیے ہیں، ہم آپ کو ایک ایک کر کے تینوں بتاتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ کیونکہ قبائلیوں کے لشکر کا کمانڈر میجر خورشید انور تھے۔ میجر خورشید انور سری نگر کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے کشمیر میں جو حکومت بن چکی تھی 24 اکتوبر کو، میں اپنی ایڈجسٹمنٹ چاہتے تھے۔ وہ خود کو اس بننے والی حکومت میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وقتی طور پر مسلمانوں کی جو پیش قدمی تھی وہ رک گئی۔ دوسری بات، قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے ایجنڈوں کے ذریعے قبائلیوں میں یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ ہندوستانی فوج جدید اسلحے سے لیس ہو کر کشمیر پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ ہندوستانی فوج اتنی طاقتور ہے کہ ان کے سامنے یہ قبائلی تو کچھ بھی نہیں۔ اس سب کے بعد کچھ قبائلی ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ تیسری کی اثر ہے جو مشہور ہے، وہ مقبول شیروانی کے بارے میں ہے۔ مقبول شیروانی ایک نیشنل کانفرنسی ایجنٹ تھا اور اس کے بارے میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ جب قبائلیوں کا لشکر مظفر آباد سے آگے بارہمولہ کی طرف بڑھا تو یہ مقبول شیروانی ان کا گائیڈ تھا۔ مقبول شیروانی نے ایسے غلط راستوں پر ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے مسلمان 2 دن تک بارہمولہ کے جنگلوں اور دشوار پہاڑی راستوں پر بھٹکتے رہے۔ قدرت اللہ شہاب ان سب کے بعد لکھتے ہیں کہ قبائلیوں کے لشکر کی پیش قدمی رکنے کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن کشمیر کے محاذ سے مجاہدین کی بے وقت، بے محل اور بے موقع واپسی کی وجہ سے ہندوستانی فوج کو اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ سری نگر پر قابض ہو گئی۔ اس سارے علاقے کو ڈوگرا راج سے چھیننے کے بعد مسلمانوں نے اس سارے علاقے پر ایک انقلابی حکومت قائم کر لی۔ اس انقلابی حکومت کو بیس کیمپ کا نام دیا گیا تھا۔ بیس کیمپ کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ کشمیری اس سارے علاقے کو بیس بنا کر وہ جو علاقہ جو انڈین فوج کے کنٹرول میں چلا گیا تھا
اس کو بھی چھیننا چاہتے تھے۔ اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی بھی اس حکومت کی سربراہی لینے کو تیار نہیں تھا۔ چودھری غلام عباس خان تو پہلے ہی جموں جیل میں قید تھے، جبکہ میر واحد مولوی یوسف میر اور چودھری حمید اللہ خان وہ پاکستان میں تھے۔ ان کو ریاست میں داخلے پر ان پر پابندی تھی اور ریاست میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں سردار محمد ابراہیم خان آگے بڑھے اور انہوں نے اس انقلابی حکومت کی صدارت سنبھالی۔ 24 اکتوبر 1947 24 اکتوبر 1947 کو اس انقلابی حکومت کا اعلان کیا گیا۔ واحد مولوی یوسف میر اور چودھری حمید اللہ خان کا خاندان کیونکہ سری نگر میں تھا، اس وجہ سے بھی وہ اس حکومت میں شامل ہونے سے ڈر رہے تھے کہ اگر وہ اس حکومت میں شامل ہوں گے تو مہاراجہ وہاں سری نگر میں موجود ان سے خاندان سے ان سب کا انتقام لے گا اور شاید انہیں قتل کر دے گا۔ اس انقلابی حکومت کا پہلا دارالحکومت پلندری اور پونچھ کے درمیان ایک گاؤں جس کا نام جنجال ہل تھا وہاں رکھا گیا۔ بعد میں یہ دارالحکومت مظفر آباد منتقل کر دیا گیا کیونکہ مظفر آباد LOC سے قریب تھا۔ وہاں پر خالی عمارتیں بھی پڑی ہوئی تھی جہاں پر حکومتی اہلکار اپنا کام کرتے۔